بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور چاند گرہن جب لگتا ہے تو اس بارے میں حاملہ عورت کو، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، حاملہ عورت، اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے خامند کو بھی بولا جاتا ہے کہ تم دونوں نے کوئی کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ لکڑیاں نہیں کاٹنی، کہیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ کیوں بھائی؟ سورج گرہن یا چاند گرہن لگا ہوا ہے، جو لکڑیاں کاٹے گا تو اس کا بچہ جب پیدا ہوگا وہ لنگڑا ہوگا، یا اس طرح کے الفاظ اکثر بولتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہیں، شریعت میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہندو اور جاہلوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جاہلانہ رسومات سے محفوظ فرمائے۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے تو اس موقع پر سورج گرہن کی نماز ادا کی جائے، صدقہ و خیرات اور دعا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زمان اقدس میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ آپ کھڑے ہوئے، بڑی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع بھی بہت لمبا کیا۔ اس کے بعد آپ نے یعنی 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور بعد میں لوگوں کو پیغام دیا کہ اے لوگو، یہ سورج اور چاند گرہن جو ہے یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب تم اس کو دیکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو اور نماز پڑھو، تاکہ اللہ رب العزت یہ نشانیاں، یہ چیزیں ہم سے دور فرما دے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے کہا شاید اسی وجہ سے لگا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آپ نے اس کی تردید فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں اور انہیں کسی شخص کی موت کی وجہ سے گھن نہیں لگتا۔ اب پہلے والی حدیث مبارکہ میں نے بیان کی ہے، یہ بھی فرمان بیان کیا ہے، ان 2 میں اور کہیں بھی نہیں ملتا کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جائے حاملہ عورت یہ کام نہ کرے، اس کا خاوند یہ کام نہ کرے۔ یہ سراسر غلط باتیں ہیں جن کے شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ خالق علم ازل ہمیں شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت آج بھی ہماری رہنما ہے۔